اگر 27 کی شام تک اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا تو ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، جموں کشمیر کیجول ڈیلی ویجرز کی فورم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم 28 تاریخ کو پریس کالونی کے اندر سمبولک پروٹیسٹ ڈیمانسٹریشن کریں گے. ہم چاہتے ہیں اگر SRO 64 امپلیمنٹ کرنا ہوگا سرکار کو تو اس میں ریلیکسیشن چاہیے ہمیں، اس میں ہماری ورکنگ کو کنسیڈر کیا جائے. جب 370 کو 35A کو ختم کیا گیا اس کے بعد یہ کہا گیا کہ چھوٹے درجے کے ملازمین عارضی ملازمین کو انصاف فراہم کیا جائے گا. جموں کشمیر کیجول ڈیلی ویجرز فورم ایک غیر سیاسی پلیٹ فارم ہے جو یہاں کے عارضی ملازمین جو مختلف محکموں میں ہمارے ڈیلی ویجرز، کیجول لیبرز، نیڈ بیس ورکرز، سیزنلز، ITI ورکرز، لینڈ اونرز، SDF ورکرز، NYCs، CPW ورکرز، جتنے بھی یہاں ٹیمپریری عارضی ملازمین ہیں ان کی واحد نمائندہ تنظیم ہے. بہرحال آج کی پریس کانفرنس کا مقصد آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ 25 سپتمبر 2024 کو مرکزی سرکار نے یونین منسٹری آف لیبر اینڈ ایمپلائمنٹ نے ایک آرڈر ایشو کیا منیمم ویج ایکٹ 1948 کے تحت، جس میں یومیہ اجرت پر کام کرنے والے ڈیلی ویجرز یا عارضی ملازم آپ کہیے ان کی اجرت میں اضافہ کیا گیا. ان کی جو منیمم ویج ریٹ ہے اس کو انہانس کیا گیا. 783 روپے سے لے کر 1035 روپیہ کے حساب سے دن کو اجرت میں اضافہ کیا گیا، جو کہ ایک ماہانہ 20,300 سے لے کے 26,900 کچھ روپیہ بنتا ہے. اور اس آرڈر میں اس چیز کا بھی ذکر تھا کہ اکتوبر 2024 میں اس کو نافذ العمل کیا جائے گا، یعنی کہ اکتوبر 2024 کی جو تنخواہ ہے عارضی ملازمین کی وہ جو مرکزی سینٹرل لیبر کمشنر نے لیبر اینڈ ایمپلائمنٹ نے جو آرڈر ایشو کیا ہے اس کے حساب سے واگزار کی جائے گی. مگر افسوس اس بات کا ہے کہ 2 ماہ گزر گئے. آج 25 نومبر 2024 ہے، 2 ماہ گزر گئے، ابھی تک اس حوالے سے یہاں کی لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ نے، یہاں کی بیوروکریسی نے، یہاں کے آنریبل چیف منسٹر صاحب نے یا لیبر ڈپارٹمنٹ نے کوئی اقدام نہیں اٹھایا، کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی گئی، کوئی آرڈر ایشو نہیں کیا گیا. ابھی بھی ہمارے عارضی ملازمین مختلف ریٹس کے تحت تنخواہ لے رہے ہیں. اور اس کے برعکس کیا ہوا، جموں کشمیر کے فائنانس ڈپارٹمنٹ کے بجٹ ڈویژن نے 7 نومبر 2024 کو ایک سرکولر ایشو کیا گیا جس میں بجٹ پریپریشن آف بجٹ ایسٹیمیٹس 2025 اور 26 ریوائزڈ ایسٹیمیٹس کی پریپریشن 2024 اور 25 کے حوالے سے ہدایات جاری کیے گئے. اور اس میں یہ کہا گیا کہ باقی ہیڈز کے ساتھ ساتھ آپ ویجز ہیڈ آؤٹ سورسنگ کی پریپریشن بھی کریے گا. لیکن اس میں یہ ہدایات ساتھ میں تھے کہ آپ جو پریپریشن آپ منیمم ویج کے حوالے سے کریں گے، بجٹ کی کریں گے، وہ آپ ایگزسٹنگ جو ریٹس ہے جو یہاں پہ رائج ہے، جو اس وقت یہاں کے عارضی ملازمین لے رہے ہیں ان کے حساب سے آپ اس میں 311 روپے کے اور ریٹ کا ذکر نہیں ہے. اس میں یہ کہا گیا کہ جو اس وقت یہاں پہ رائج ہے، جو اس وقت یہاں پہ نافذ العمل ہے، جو اس وقت یہاں پہ دیے جا رہے ہیں اس کے حساب سے پریپریشن بجٹ کی جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر ہمارے لوگ مختلف ریٹس لیتے ہیں. کوئی 2500 روپیہ ماہانہ لیتا ہے، کوئی 4000 3000 روپیہ لیتا ہے، اور اکثریت جو یہاں پہ ڈیلی ویجرز کیجول لیبرز کی ہے وہ یہاں پہ 9000 کے حساب سے تنخواہ لے رہے ہیں، یعنی کہ دن کو 311 روپے کے حساب سے تنخواہ لے رہے ہیں. اور بہت سے ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جن کو آج تک در کی ٹھوکریں کھانے پڑی، جن کو برابر تنخواہ نہیں ملتی ہے. میں ان ڈپارٹمنٹس کا بھی ذکر کروں گا. بہرحال اب جو پروپیشن ہونے جا رہی ہے وہ 311 روپے کے حساب سے ہونے جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ٹل ریگولرائزیشن، جب تک آپ کے حوالے سے ریگولرائزیشن پالیسی فریم نہیں کی جاتی ہے تب تک آپ کو 311 روپے کے حساب سے، یعنی کہ 9330 روپے کے حساب سے تنخواہ لینی ہے. جو 2500 روپے کے حساب سے تنخواہ لے رہے ہیں ان کو اس حساب سے تنخواہ لینی ہے، یا جو مختلف ریٹس کے حساب سے تنخواہ لے رہے ہیں. یہ سراسر ناانصافی ہے، یہ ظلم ہے
क्योंकि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस इस चीज का ऐलान किया था 5 अगस्त 2019 के बाद, जब 370 को 35A को खत्म किया गया। उसके बाद यह कहा गया कि छोटे दर्जे के मुलाजमीन, आरजी मुलाजमीन को इंसाफ फराहम किया जाएगा। मिनिमम वेज एक्ट, ये अल्फाज वजीर आजम साहब ने खुद इस्तेमाल किए कि मिनिमम वेज एक्ट लागू किया जाएगा। होम मिनिस्टर साहब ने मेगा रैली में जम्मू में इस बात का ऐलान किया कि मिनिमम वेज एक्ट लागू किया जाएगा। अब दिल्ली वाले इस चीज के लिए तैयार है, वो आपको मिनिमम वेज एक्ट दे रहे हैं। मरकजी सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया इस चीज के लिए तैयार है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो इस वक्त अवामी सरकार है, अवामी सरकार के मातहत फाइनेंस डिपार्टमेंट का सर्कुलर इशू होता है कि आप पुराने रेट्स के हिसाब से जो हम ले रहे हैं उसके हिसाब से ही आप बजट की प्रिपरेशन करिएगा। सरकार से हमारा मुतालबा होगा, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर से हमारा मुतालबा होगा, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से हमारा मुतालबा होगा कि उनके मातहत जितने भी महकमे आते हैं उन महकमों में जो मिनिमम वेज एक्ट यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ने इशू किया है 25 सितंबर 2024 को, उसके हिसाब से प्रिपरेशन होनी चाहिए। और साथ में उन तमाम डिपार्टमेंट्स को उसमें लाया जाए बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ, क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनको बराबर तनख्वाह नहीं मिलती है, जिनको बराबर रेट्स के हिसाब से तनख्वाह नहीं मिलती है। चाहे हमारा एग्रीकल्चर है, एग्रोस्ट्रोलॉजी है, टूरिज्म है, हेल्थ के हमारे सफाई कर्मचारी है, जो आपका सारा कंसल्टेंट है, वहां पे हेल्पर्स हैं, जो आपका सारा कचरा साफ करते हैं, आपके हॉस्पिटल्स को दिन रात काम करते हैं, वहां पे काम करते हैं, उनको भी इस दायरे में लाया जाए। अर्बन लोकल बॉडीज के हमारे सफाई कर्मचारी है, फॉरेस्ट है, हमारे सीजनल लेबर से, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के या बाकी डिपार्टमेंट्स के, हम उन सब के हवाले से यह चाहते हैं कि उनको भी इस दायरे में लाया जाए। उनके भी हवाले से मिनिमम वेज एक्ट जो मरकजी सरकार ने 25 सितंबर को जिसका ऐलान किया है उसके हिसाब से उनकी बजट प्रिपरेशन होनी चाहिए। बहरहाल ये हमारी सेकंड डिमांड थी, मिनिमम वेज एक्ट, लेकिन इस वक्त बजट की प्रिपरेशन हो रही है। 27 नवंबर से बजट डिस्कशंस होने जा रहे हैं और 20 दिसंबर तक ये बजट डिस्कशंस खत्म हो जाएंगे। इसलिए हमने मुनासिब समझा हम सरकार को आज एक बार फिर गहरी नींद से जगाकर उनको अपने किए गए वादे जो उन्होंने इलेक्शन मैनिफेस्टो से या बाकी जगहों पे किए हैं वो याद दिलाना चाहते हैं। और दूसरी बात, जो हमारा बुनियादी मामला है, हमारा बुनियादी मुतालबा है, उसे हम आज तक दस्तबरदार नहीं हुए। उसके लिए हमने डंडे खाए हैं, जेल गए हैं, हमें रोंदा गया, हमें घसीटा गया, हमें यहाँ की थानों में, यहाँ के बंद कोठरी में बंद रखा गया, लेकिन हम दस्तबरदार नहीं हुए। वो है हमारी रेगुलराइजेशन, जिस रेगुलराइजेशन की खातिर हमने बेशबहा कुर्बानियां दी। हमारे लोग आज भी इन हालात में, चाहे कैसे भी हालात थे, सैलाब था, कोविड था, नामसाइद हालात थे, हमारे लोगों ने जान फिशानी से यहाँ की आवाम की और यहाँ की सरकार की खिदमत की है। अपना सब कुछ हमने कुर्बान कर दिया है, लेकिन आज तक हमें इंसाफ नहीं मिला। हम चाहते हैं कि यहाँ पे आए रोज सोशल मीडिया में, और आपसे भी एक गिला है, बिना तहकीक किए हुए आप बिना तहकीक किए हुए खबरों को आसमान में उड़ा देते हो और हमारे डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स के साथ जज्बाती और उनके जज्बात और उनके एहसासात का ख्याल नहीं रखा जाता है। सरकार लेसर वेजेस रेट्स देते हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर। अभी 9,000 तनख्वाह, किसी को 4,000 रुपए दिए जा रहे हैं, और जब रेगुलराइजेशन की बात आ जाती है तो उसको ये कहा जाता है कि आपने मिनिमम वेज की तहत तनख्वाह नहीं ली है, तो उसके साथ वहां पे भी नाइंसाफी हो रही है। तो बहरहाल हम चाहते हैं अगर SRO 64 इंप्लीमेंट करना होगा सरकार को, तो उसमें रिलैक्सेशन चाहिए हमें, उसमें हमारी वर्किंग को कंसीडर किया जाए। और उसके बाद जो साहिब का मखलूत सरकार ने गवर्निंग इंतजामिया से पहले जो आखिरी सरकार थी इस रियासत जम्मू कश्मीर की, PDP और BJP की सरकार, उन्होंने SRO 520 निकाला था और हमारे साथ वादा करके निकाला था कि हम 7th पे कमीशन इंप्लीमेंट करने के बाद उसमें अमेंडमेंट्स करेंगे, उसमें तरमीम करेंगे, वो सारे मुराद दे देंगे, वो सारे बेनिफिट्स दे देंगे जो यहाँ के रेगुलर एम्प्लॉयज, 4th क्लास एम्प्लॉयज लेते हैं। उसके बाद वो सरकार भी नहीं रही, वो स्टेट भी नहीं रही।
ہم چاہتے ہیں اگر اس SRO 520 کو امپلیمنٹ کرنا ہے سرکار کو, اس میں امینڈمنٹ کی جائے, اس میں کنسولیڈیٹس کو لایا جائے, اس میں ورکنگ کو کنسیڈر کیا جائے, ہمارے لیسر ویجز کو کنسیڈر کیا جائے, اور اس کو ہنگامی بنیادوں پر اس کے جو کاغذات ہیں ہمارے ملازمین کے ہدایت دیا جائے, اور وہ برابر کیے جائے وہ ساری لوازمات جو کرنے ہوں گے سرکار کو. اور اس کے علاوہ جب نیشنل کانفرنس اور کانگریس کی سرکار تھی, انہوں نے ایک کیبنٹ سب کمیٹی بنائی تھی, اس کیبنٹ سب کمیٹی نے ایک رپورٹ تیار کیا تھا. رپورٹس میں یہ آ رہی ہے کہ یہ 24 اکتوبر 2014 کو یہ رپورٹ سبمٹ کی تھی کیبنٹ سب کمیٹی نے. اس کے 3 دن بعد کوڈ آف کنڈکٹ لگا تھا اور یہ اپروول کے لیے کیبنٹ میں نہیں جا پائی. اور اس پالیسی میں آج یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ شاید آج کی سرکار اس پالیسی کو شاید اپروول دینے جا رہی ہے. یہ پوائنٹ جو آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو کیجول لیبر, سیزنل لیبر ریگولر ہو جائے گا, وہ چینج آف ڈیزگنیشن کا کوئی حق نہیں رکھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہیلپرز ریگولر ہو جائیں گے اور ہمیں ہیلپر ہی ریٹائر ہونا ہے, اور یہ پروموشن کے لیے کوئی حق نہیں رکھے گا. سرکار سے ہماری گزارش ہوگی, اگر آپ اس پالیسی کو اپروول دینا چاہتے ہو تو آپ کو چاہیے کہ اس میں ترمیم کرے, ملازمین کے لیڈران کے ساتھ مشاورت کرے, کیونکہ ہم نہیں چاہتے, ہم نے 20 سال در کی ٹھوکریں کھائی ہے. ہمارا جو بندہ اس وقت 9,000 روپے یا 3,000 روپے یا 4,000 روپے تنخواہ لے رہا ہے, وہ 10 سال پہلے 20 سال پہلے ریگولر ہوا ہوتا, آج وہ بھی 60,000 روپے لے لیتا. ایک تو وہ ناانصافی. اب اگر آپ نے پھر سے ایک بار ناانصافی کی تو ہمیں پھر 10 سال اور ہم ریٹائر بھی ہوئے ہوں گے, ہمیں اور ناانصافی کا شکار ہونا پڑے گا. ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوگا, یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی. تو سرکار سے ہماری اپیل ہوگی کہ وہ ان تمام ریگولرائزیشن پالیسی کے حوالے سے, اگر وہ ریگولرائزیشن پالیسی کے حوالے سے اگر وہ کوئی فیصلہ لینا چاہتے ہیں تو وہ فیصلہ ملازم دوست ہونا چاہیے. ہماری جو ریزرویشن سے ہمارے جو تحفظات ہیں, ان تحفظات کو دور کرنا ہوگا سرکار کو پہلے. ایک معاملہ یہ. دوسرا, 27 نومبر سے بجٹ ڈسکشنز ہونے جا رہے ہیں. اگر اس پریس کانفرنس کے بعد بھی ہم آپ کے مادھیم سے یہاں کے فائنانس ڈپارٹمنٹ تک, یہاں کے سارے ڈپارٹمنٹس تک, کارپوریشنز تک, تمام تک اپنی یہ اطلاع پہنچانا چاہتے ہیں, یہ ریکویسٹ پہنچانا چاہتے ہیں کہ مہربانی کر کے منیمم ویج ایکٹ کے حوالے سے کہ اسی حساب سے یہ بجٹ پریپریشن ہونی چاہیے, ہماری تنخواہ گزار ہونی چاہیے. اگر 27 کی شام تک اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا تو ہم نے فیصلہ کر لیا ہے, جموں کشمیر کیجول ڈیلی ویجرز کی فورم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم 28 تاریخ کو پریس کالونی کے اندر سمبولک پروٹیسٹ ڈیمانسٹریشن کریں گے.